ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج جیسا کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں اور لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی، اب تو پچھلے کچھ عرصے سے میں مثال بھی ضرور دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا میڈیا ہے وہ ٹریڈیشنل خبروں کو، ٹریڈیشنل میڈیا صرف ٹریڈیشنل خبروں کو ہی سامنے لے کر آتا ہے۔ اور اگر ہمارے ملک میں یہ جو ہمارا تھوڑا بہت کوشش ہم کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا، یہ اگر پاکستان میں ختم ہو جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پر اصل خبر تک تو عوام کی رسائی ہوگی ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کی خبریں جو ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے، جس کی خبریں پاکستان میں پہنچتی نہیں ہیں عوام تک۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر اس طرح سے آپ کو آؤٹریج نظر آ رہا ہو جو کہ پاکستان کے دیگر، فار ایگزامپل کسی سیاستدان کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے، یا کوئی پنجاب گورنمنٹ کا جو بیوروکریٹ ہو، یا کوئی عثمان بزدار کی غلطی ہو، تو جس طرح سے پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر پاؤنس کرتا ہے، ویسے آپ کو نظر نہیں آتا کہ ملک ریاض صاحب کو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ان کو تنگ کرتا رہو پاکستان کا میڈیا وغیرہ کچھ۔ اب ملک ریاض صاحب کا یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ کانسرٹ کروایا تھا، وہاں پر کچھ مسئلہ ہو گیا تو وہ خبر ہی نہیں چلی کبھی دوبارہ، کسی ٹی وی چینل پر نہیں آئی۔ اسی طرح اور بھی ماضی کے اندر اس طرح کی خبریں جس کے اندر ان کے جو اگر کوئی خبر ان کے خلاف چل بھی جاتی ہے تو ساتھ ہی ان کی طرف سے کسی بچے کو جو ہے وہ کوئی فائدہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو اسکول کا کوئی کسی بچے کا علاج کروا دیا جاتا ہے، جس کو وہ یوز کرتے ہیں اپنی گڈ ول کریٹ کرنے کی خاطر، حالانکہ بہت بڑا اس سے پاکستان کی عوام سے وہ ایک ان کے علاقے پر جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ قبضے کے باوجود وہ ہمیں شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ پاکستانیوں کا اور پاکستان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کراچی کے ایک بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے، اس کا بھی ایک ملحقہ علاقہ ہے، کاٹھور اور جامشورو گوٹ کے قریب بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جھڑپ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ معاملہ کچھ ہوا کہ جھڑپوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا گاؤں کی جگہ پر قبضہ اور مقامی لوگوں کی قبضہ روکنے کی کوشش کی وجہ سے یہ جھڑپ ہوئی۔ جھڑپوں کا یہ واقعہ آج حاجی علی محمد کوٹ کے مقامی گاؤں میں پیش آیا، جہاں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے علاقے کو قبضے میں لینے کی کوشش کی، جس پر مقامی لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ اس جگہ پر پچھلے 70 سالوں سے آباد ہیں۔ حکومت نے بحریہ ٹاؤن کو جو جگہ الاٹ کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ جگہ اس جگہ میں شامل نہیں ہے، مگر اب یہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ لاہور میں، اسلام آباد میں، مری روڈ کے اوپر، راول پنڈی کے اندر، جہاں پر بھی ان کے یہ زمینوں پر قبضے کے واقعات جو ہیں وہ بڑے روٹین کی بات ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ تو اطلاعات کے مطابق اس گاؤں میں 60 سے 70 خاندان آباد ہیں، اور اوسطاً ہر گھر کے افراد کی تعداد 7 ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ آبادی پر موجود گھر گرانے کے لیے 4 بلڈوزر لے کر آئی، جس نے 2 گھر مکمل طور پر مسمار کر دیے، تاہم انہیں روکتے ہوئے ایک شخص آگے آ گیا اور اس پر بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا لوڈر چڑھا دیا گیا، جو شدید، اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والے کا نام دین محمد بلوچ بتایا جا رہا ہے، اور جس کے گھر کے افراد کی تعداد 10 بتائی جا رہی ہے۔ مقامی شہری کے زخمی ہونے کے بعد لوگوں نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ پر پتھراؤ کیا اور پھر دونوں طرف سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ قبضے پر مزاحمت کے دوران بہت سے خواتین و حضرات زخمی ہوئے ہیں، جن کی تعداد بتانا قبل از وقت ہے۔ یہاں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بحریہ ٹاؤن کو جو یہ زمین ملی ہوئی ہے، یہ اس میں جو جس طرح سے جس رقم، جس قیمت پر یہ زمین بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہے، ذرا آپ اس قیمت کا بھی اگر اندازہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اتنی بڑی زمین اتنی کم قیمت میں مل چکی ہو، جس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ زمین کے اوپر ڈیولپمنٹ کریں۔ مثال کے طور پر جو بحریہ ٹاؤن کی زمین کراچی کی ہے، اور یہ ملحقہ علاقوں میں جو بحریہ ٹاؤن، مثلا یہ جو علاقہ ہے، یہ تو اس زمین کے اندر آتا ہی نہیں ہے جو الاٹ ہوئی ہے۔ جو الاٹ ہوئی ہے اس زمین کی اگر آپ قیمت پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 16,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے، 16,000 روپیز پر ایکڑ کے حساب سے پوری زمین جو یہاں پر بحریہ ٹاؤن کا اتنے بڑے اور کئی فیزز میں وہ اس کو پھر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کو اربوں خربوں روپے میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ بیچیں گے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے چھوٹے اور پھر جو علاقہ مکین ہوتے ہیں، وہ چھوٹے علاقوں میں رہنے والے شہری جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاقوں پر یہ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، پھر جو جھگیاں ہوتی ہیں ان کو مسمار کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایک ریئل اسٹیٹ جو لوگوں کی زمین ہے، لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، کئی سال سے، کئی دہائیوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ مثلا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 سال سے یہاں پر موجود ہیں، اب ان کو زبردستی وہاں پر گرایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے ریزسٹ کر رہا ہے تو کوئی پولیس انتظامیہ عدالت کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے اوپر لوڈر چڑھا دیا بندے کے اوپر، پھر جھڑپیں ہوئیں، اس کے اندر کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک روٹین سٹف ہے، اور یہاں پر جس طرح سے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کرتی ہے، مری روڈ کے اوپر پچھلے کئی سال سے اسلام آباد کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر قبضوں
کے کیسز کیے ہیں کہ ہماری زمینوں پر کے اوپر قبضہ ہوا ہے. لاہور کے اندر ایسے بے شمار واقعات سامنے آ چکے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 460 ارب روپے کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ دے دی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے. برطانیہ سے جب رقم آئی اور برطانیہ سے جب کچھ منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس کے اندر بیریئر ٹاؤن کی جو رقم تھی وہ پاکستان کو دی گئی ملک ریاض فیملی سے لے کر, تو وہ بھی 460 ارب روپے میں سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع کروا دی گئی, جو کہ ان کو جرمانہ ہوا تھا. یعنی ایک جرم تھا, اس کا جرمانے کی رقم واپس آئی پاکستان کو, اور وہ پاکستان نے دوسرے جرم کے جرمانے میں واپس رکھ لی. اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ کوئی فیز بحریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ زمین خریدنے لگے ہیں وہ پاکستان کی حکومت سے, اور وہ جو زمین ہے وہ ان کو اسی رقم کے عوض وہ بھی دے دی جائے گی. تو یہ جس طرح سے اس رقم کا فائدہ اٹھایا جو کہ پاکستان سے انہوں نے بڑی بارگین کی ہے, یہاں سے وہ منی لانڈر کر کے وہاں پر لے کر گئے ہیں, وہ منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے, وہاں پر انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ بات چیت کر کے جو ہے وہ ایک سودے بازی کی ہے, اور پلی بارگین کے ذریعے جو رقم فراہم کی گئی ہے وہ NCA جو کہ برطانیہ کی ایجنسی ہے اس نے پاکستان کو بھیجی ہے, اور آپ نے اس کی ان کو زمینیں بیچنی ہیں. تو یہ پاکستان میں جس طرح سے یہ نیکسس کریٹ ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا علاج کروا دیا بحریہ ٹاؤن کے ہسپتال کے اندر, یہ جو فلانی جگہ ہے یہاں پر لنگر خانہ کھول دیا ہے, اور اس کے بدلے میں سینکڑوں اور پینٹس کے عوض جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے زمینوں پر قبضہ کر کے 16,000 روپے ایکڑ زمین لی ہے, اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے مرلہ زمین جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپے اور 10-10 لاکھ روپے, یہ بالکل انیشل سٹیجز میں, جس سٹیجز پر فائل بکری ہوتی ہے اس وقت اس سٹیج پر اتنے روپے کی یہ فائل بکری ہوتی ہے, اور جس وقت فیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں جاتا ہے تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ لاکھوں روپے کے حساب سے, فلیٹ جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا فلیٹ, 40 لاکھ روپے کا چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے 1 کمرے کے فلیٹ ہیں, وہ 16,000 ایکڑ. اور یعنی آپ نے 5 مرلے کا ایک زمین اگر آپ نے قطعہ خریدا ہے, اس کے اندر اوپر فلیٹ بنائے گئے, آپ کو ہر فلیٹ جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپے کا, 30-30 40-40 لاکھ روپے کا بک رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر 10 فلیٹ بنائے ہیں, ایک 10 فلور کی یا 5 فلور کی بلڈنگ بنائی ہے, تو آپ نے 5 مرلے کی زمین آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کی ہے, وہ 1.25 کروڑ روپے میں آپ کی بک رہی ہے, جبکہ آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو کوئی سپورٹ بھی پوری طرح سے پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے سے یہ ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اوپر قبضہ ہوتا ہے, یہ ہیں ساتھ DHA ہے, یہ انہوں نے ہمارے ملک کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے اس ملک میں گھر خریدنا عذاب بنا دیا. آپ ملک کے کسی خطے میں چلے جائیں, جو 6-7-8 ہزار روپے میں آپ کو کرائے کا مکان مل جاتا تھا, وہ آج 30-40-50 ہزار روپے سے نیچے کی اس کی رقم نہیں ہے. آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں صرف آپ کو, تو آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ اتنی مالیت کے اندر 5 گھر جو ہے وہ کرائے پر مل سکتے ہیں. یہی حال ریئل اسٹیٹ کا. اور ریئل اسٹیٹ کی کوئی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں آبادی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے زمین کم ہو گئی ہے, اور وہ لوگ, یہ تو سارے مسائل اپنی جگہ ہیں, ان میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان میں زمینوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس طرح سے آبادی نہیں بڑھی ہے. یہ ان نیچرل گروتھ ہے. اور اگر آج آپ کے پاس گھر نہیں ہے, اگر آج آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں جنہوں نے اس زمین کو لامحدود انداز میں جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے, اور یہ ان کے سرغنے ہیں, یہ 2 جو گروپس ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ بالکل اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. کچھ پراپرٹی ڈیولپر اور کچھ پراپرٹی ڈیلرز کی جو ہے وہ جیبوں میں اگر پیسے چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ خوشحال ہو رہے ہیں. یہ کچھ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, اور جو غریب طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو کہ مڈل کلاس ہے, اس کے لیے زمین ناپید ہو چکی ہے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر. اور اس کے بعد جو یہ پھر جو چھوٹے موٹے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پر زمین پر رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی گھر چھوٹا موٹا کوئی جھگی بنا کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجیاں لگا کے کہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے گھروں پر جاتے ہیں اور یہ جا کر ان کے اوپر بلڈوزر چڑھاتے ہیں, ان کے اوپر لوڈر چڑھاتے ہیں. تو یہ نہ ریاست ان کو پکڑنے کے لیے کچھ کر رہی ہے, اور جب تک عوام کی سطح پر ایک شعور اجاگر نہیں ہوگا اس حوالے سے, تب تک ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف ناظرین, اور یہ آج ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیمرا نے موٹر وے کے اوپر جو ریپ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. پابندی یعنی آپ اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو پابندی ہے وہ اینٹی ٹیرر کورٹ کے حکم کے اوپر لگائی گئی ہے. اب اینٹی ٹیرر کورٹ نے کیوں حکم دیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ لوگوں کی جو وہ ہے, ان خاندان کی جو ان کی آئیڈینٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی عزت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور فلانا دھماکہ. بات یہ ہے کہ
پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت ایک افسوسناک کبھی کبھار حرکتیں کرتا ہے. پاکستان کے میڈیا نے بہت مرتبہ وکٹمز کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. ماضی میں ہم نے لاشیں بھی دکھاتے رہے ہیں پاکستان کی میڈیا کے اوپر. اس کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم وی ہیو ایوالوڈ. پاکستان کا میڈیا بھی ایوالو کر رہا ہے, جیسے برسی کر رہا ہے. تو کم از کم میں اس معاملے کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ کسی پاکستان کے میڈیا چینل نے اس خاتون کی تصویر نہیں دکھائی, اس خاتون کا چہرہ نہیں دکھایا. پاکستان کے کسی میڈیا چینل کے اوپر اس کا نام نہیں لیا گیا, اور اس کے باوجود اس کے گھر والوں کا نام نہیں دیا گیا, اس کی گاڑی کا نمبر نہیں دکھایا گیا. سائڈ سے گاڑی دکھائی گئی ہے, جو کہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کی جو تصویر لی گئی تھی انیشلی, وہ اس کی گاڑی کا نمبر تک نہیں دکھایا گیا, اور اس کی گاڑی کا ماڈل تک نہیں دکھایا گیا, اس کا نام تک نہیں دکھایا گیا کہ کس کمپنی کی گاڑی ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ اگر میڈیا جو ہے وہ یہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مقصد کیا ہے یہاں پر اس کے اوپر پابندی لگانے کا؟ وہ صرف اور صرف ایک ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انتظام کر کے پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار ہے, جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے روک دیا جائے. جو لوگ عمر شیخ صاحب سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا, اور وہ جو آگے سے اپنی سوچ کا پرچار کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ خاتون جو ہے وہ اپنی شوہر کی مرضی کے بغیر نکلی تھی, یہ خاتون رات کو نکلی تھی, اس کے گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا, اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا, وہاں پر روشنی نہیں تھی. وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ہماری پولیس موقع پر نہیں پہنچی. 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے وہ عورت جو ہے وہ آوازیں دیتی رہی, پکارتی رہی مدد کے لیے لوگوں کو, وہ فون پر فون کرتی رہی, اور پھر اس کے بعد وہاں پر جب لوگ پہنچے تو وہ بھی پولیس کی نالج میں آنے کے بعد وہاں پر لوگ پہنچے. اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر پولیس کی نالج میں ہونے کے بعد وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں, تو کہیں پولیس نے تو جو ہے وہ کوئی اس میں پولیس کی کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے. مگر پوائنٹ یہ کہ آپ تو جورسڈکشن پر لڑتے رہے, وہ بات آپ کو نہیں بتانی. آپ کی جو سیاسی انتظامیہ ہے وہ پوری طرح سے آپ کو بیک کرنا چاہتی ہے, کیونکہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سیاسی اپوائنٹمنٹ ہے, اور جو ہماری جو حکومت ہے وہ آپ کو بیک کرنا چاہتی ہے, اپنی اپوائنٹمنٹ کو بیک کرنا چاہتی ہے, چاہے اس کے لیے اس کو آئی جی کی قربانی دینی پڑے, اس کے لیے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی ادارے کی قربانی دینی پڑے, اپنے پرسنل اپنے حکومت کے اپنے امیج کی قربانی دینی پڑے. وہ اس کے لیے سب کچھ کے لیے تیار ہے, لیکن وہ عمر شیخ صاحب کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. وہ یعنی کہ اب پرائم نے اجازت اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو یہ جب تک پاکستان کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتا کہ آزادی اظہار کیا ہے کیا نہیں ہے, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ سارے کام کیے جا رہے ہیں, تو پھر اینٹی ٹیرر کورٹ نے کیوں لگا دی ہے پابندی؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ معاملہ اگر اتنا سادہ ہوتا تو جو ہماری آج کی اگلی خبر ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ آپ کو اگر ہم تھوڑی سی بتائیں کہ میرے ساتھ اس وقت صحافی ارشد سلیری سے میں نے بات بھی کی ہے, اور ان سے ہم نے کچھ سوال پوچھے. ان صاحب کو یہ 49 لوگوں میں شامل تھے. 49 صحافیوں کی لسٹ جو بنائی گئی تھی, جس کو کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے ان کو نوٹس بھیجے گی, ان کا نام اس میں بھی شامل تھا. اور ان کی جو لسٹ تھی اس میں بعد میں کہا گیا کہ وہ تو ہم اس کے اوپر کارروائی نہیں کر رہے ہیں فلانا دھماکہ, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ارشد سلیری صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. ان کو ایف آئی اے کی جانب سے پہلے ایک فون کال آئی, اس کے بعد ان کو نوٹس بھیجا گیا. ان سے ہم نے بات کی ہے, اور ان سے جو سوالات ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں. ارشد سلیری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے ان سے 3 سوال کیے ہیں, ان کا جو وہ ویڈیو ہے وہ آپ کو ہم یہاں پر سنوائیں گے. ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ ابھی تک ان کے ساتھ کیس میں کیا ہوا ہے, انہوں نے پورا اس کو بریف کیا ہے. دوسرا سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ ارشد سلیری صاحب ہمیں بتائیں کہ اب ان کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے. علی وارثی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اس کو کیئر کیا میرے کیس کو, اور نیا دور نے بہت سپورٹ کیا. میں رضا رومی صاحب کا بھی مشکور ہوں. مجھے جو پہلے تو ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم ونگ ہے وہاں سے کال آئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے خلاف یہ اپلیکیشن آئی ہے, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ آیا ہے, اس پہ آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ دفتر میں حاضر ہوں. اس کے بعد مجھے کل جو ہے وہ نوٹس موصول ہوا, ریٹن فارم میں یو ایم ایس کیا گیا تھا. اس پہ جو پوسٹل سٹیمپ تھی وہ 1 اکتوبر کی تھی, اور نوٹس کے اندر جو مجھے حاضری کے لیے کال کیا گیا تھا اس کی تاریخ 30/9/2020 تھی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نوٹس یا تو بدنیتی میں مبنی ہے, اور یا ان کی کوئی اور حکمت عملی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
ان سے یہ میں نے درخواست کی ہے اس ریٹرن رسپانس میں کہ مجھے وہ بتایا جائے کہ میرے اوپر چارجز کیا ہیں اور مجھے یہ کیوں لیٹر بھیجا گیا ہے، اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ دیکھیں، ہم ریاست سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں ہمارے اندر کوئی اتنی سکت ہے، نہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم ریاست کا سامنا کر سکیں یا کوئی ہم اس کو کے مقابلہ آ سکیں۔ لیکن ہمارا یہ بطور پاکستان کے شہری جو ہمیں آئین پاکستان میں جو رائٹ دیے ہوئے ہیں، اس کا استعمال، اس کا حق ہم ضرور رکھتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے پوچھیں ضرور کہ ہمیں یہ ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ویٹ کریں گے کہ آگے ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی جانب سے کیا جواب آتا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم آگے قدم اٹھائیں گے یا لاہے عمل کریں گے دوستوں سے مل کے، اور ہمارا الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے کہ آخر ہمیں کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم کوئی اسرائیل کے شہری ہیں، انڈیا کے شہری ہیں، یا ہماری کوئی ایسی سرگرمیاں آپ نے دیکھی ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں۔ یہ غیر مہذب عمل ہے، یہ ایسا جو مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسانی تکریم جو ہے وہ اس طرح کم از کم ریاستی ادارے پر مال نہیں کرتے۔ ریاستی اداروں کا جو وجود ہے وہ شہریوں کی تحفظ ہے، ان کا انسانی تکریم ان کا فریضہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو اس طرح مطلب نہ گھر بیٹھے بٹھائے اور کسی وجہ کے بغیر ان کو خوفزدہ کریں، ان کو ہراساں کریں، ان کو ڈرائیں دمکائیں۔ یہ غیر انسانی عمل ہے، یہ انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے۔ ارشد سلیری صاحب سے میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا دیکھتے ہیں آگے مستقبل کیا ہے پاکستان میں، یہ جو سیکیورٹی کو اور میڈیا کے جو ادارے ہیں اور جو میڈیا کی آزادی ہے اس کو مزل کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کو وہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ تو جو آپ کا یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں نے پہلے بھی اس پہلو پہ بات کی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ ایسا تب کیا جاتا ہے جب آپ غیر جمہوری رویے آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے جمہوریت نہیں ہوتی، جب آپ غیر قانونی طریقے سے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ریاستی عمل جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے عزائم جو ہوتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کی بجائے کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس لیے ہم جیسے کمزور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا ارشد سلیری صاحب کو، اور یہ ارشد سلیری صاحب پہلے بھی نیا دور کے پروگرام میں تشریف لائے تھے، ان کو تب کال آئی تھی، اور یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے ان کا قصور کیا ہے کہ جی کوئی فیس بک پر پوسٹ کر دی ہے آزاد سے ایک کوئی ایسی بات تو انہوں نے لکھی نہیں ہے، کیونکہ نیا دور کے اوپر بھی وہ اکثر مضامین لکھتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی کیونکہ ہم اس کو ایڈیٹوریل چیک سے گزارتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سخت بات کی کسی ظاہر سی بات ہے تنقید تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی ایسا سلینڈر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ جس کو ہم ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ نہ کر سکیں۔ تو وہ جب یہ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو اس سے جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا کہ ان کو کسی پوسٹ سے تکلیف ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو بلا لیا ہے، یہ بنیادی طور پر لوگوں کو ہراساں کرنے کا، لوگوں کو ڈرانے کا طریقہ ہے، اور وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں ڈرا دو، تو وہ ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دینا چاہیے کہ جی یہ کسی طریقے سے کوئی ان کی جواب بندی کروائی جا سکے۔ یہ طریقے جو ہے نا وہ زیادہ عرصے کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر پہلے کہیں کامیاب ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی مثالیں موجود ہیں، تو آپ بالکل اس کے اوپر کاربند رہیں، لیکن یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت میڈیا کی رینکنگ ہے RSF کے مطابق، وہ 2 سال پہلے 139ویں نمبر پر تھی، پھر 142ویں نمبر پر گئی، اس سال 145ویں نمبر پر چلی گئی ہے، اور پتہ نہیں اب آپ نے لسٹ سے باہر نکلنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو پسند آئے کرتی رہیے۔
چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف، اور یہ ہے وہ معاملہ جس کے اوپر آپ کو اصل میں ایکشن لینا چاہیے. مثال کے طور پر یہ ایک ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بغیر پرمیشن کے ایف آئی اے کی جو ہے وہ معاملے کے اندر یہ بات کر رہے تھے. معاملہ کیا تھا کہ یہ صاحب جو تھے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے، اور ان کی کوئی سائبر کرائم ونگ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ قانون بتانا شروع کر دیا تھا کہ ہراسمنٹ کا قانون کیا کہتا ہے اور فلانا کرتا ہے کہ دھماکہ کرتا ہے. بنیادی طور پر بات جو تھی وہ چل رہی تھی علی ظفر کے کیس سے متعلق، اور ماضی میں بھی ان کی کچھ اس طرح کی پوسٹ مختلف اداروں کے لوگوں کی جو ہے وہ پوسٹ آتی رہی ہیں اس طرح کی، جو کہ کسی طریقے سے جو اکیوزڈ ہے اس کی حمایت ایک طرح سے وہ کرتی ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ آیا اور اس کے حوالے سے معاملے کو اٹھایا گیا، اور سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہ آصف اقبال ان کا نام تھا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں یہ سائبر کرائم ونگ لاہور میں ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بتایا یہ ہے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے ایف آئی اے کے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ بغیر ادارے کی پرمیشن کے یہ اپنے آپ کو اس طرح سے ثابت یہ کر رہے تھے جیسے وہ گویا ادارے کے ترجمان ہیں، اور وہ ادارے کی ظاہر سی بات ہے کہ ترجمان نہیں ہے. تو ادارے کی جو بھی مرضی ہوتی ہے، جو بھی منشا ہوتی ہے، وہ اس کی غمازی نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کی عکاسی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو صرف اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر بایو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ سی سی ڈبلیو سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسپوکس پرسن ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر آج ڈسپلنری ایکشن کے لیتے ہوئے ان کو بین کر دیا گیا. اس حوالے سے ہمارے اوپر ہم نے کیونکہ یہ خبر کی تھی نیا دور کے اوپر پبلش ہوئی، تو نیا دور کے کچھ جو ڈیٹریکٹرز ہیں جن کو بہت تکلیف ہے نیا دور سے، ان کو لگا کہ جی یہ کیا اب یہ علی ظفر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ اکیوزڈ ہیں. ہماری تو طرف سے ہم نے تو علی ظفر صاحب کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جو بھی دوسری طرف کا ورژن ہے وہ ہم ضرور دکھاتے ہیں. آپ جیو پر آپ آتے ہیں مارننگ شوز کے اندر اور وہاں پر بیٹھ کر رو کر دکھاتے ہیں، مختلف پروگرامز کے اندر اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ علی ظفر صاحب ابھی تو آپ کو تو ایڈز بھی ملتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملتا ہے، آپ کی فلمیں بھی ٹی وی پر چل رہی ہیں، تو فلمیں آپ کی جو ہے وہ سنیما میں بھی لگ رہی ہیں. تو آپ کی دوسری طرف کا اگر کوئی ورژن آتا ہے تو وہ سائبر کرائم کے ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسری طرف کا ورژن دکھایا ہے تو کچھ جو ان پیڈ یا پیڈ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن کچھ جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہی صحیح، ہم کیونکہ کوئی ہم حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خود ساختہ جو ترجمان ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ وہ آج ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم نے جو جھوٹ بولا ہے، یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ فیک نیوز ہے. اب ہم نے جب اس کو ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہے وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، یہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹ سے ٹویٹر کے اوپر یہ ڈال رہا ہے، اور یہ اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہے، کوئی بھی جا کر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے تھے، ان کو اگر سسپینڈ کیا گیا ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو نوکری سے نکالا جائے، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بغیر پرمیشن کے ادارے کا ترجمان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف، اور ڈبل سٹینڈرڈز پیمرا کے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے حوالے سے جب بات کرتے ہوئے اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصل رخ آپ کو ضرور دکھائیں. تو کل نواز شریف صاحب کے اوپر ایک پابندی عائد کی گئی تھی جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے جو تقاریر ہیں وہ نہیں دکھائی جائیں گے کیونکہ وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں. تو ایک اور صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایک پاکستان کا ماضی میں آئین توڑ چکے ہیں 1999 میں، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آئین توڑا 2007 میں. 2007 میں جو آئین انہوں نے توڑا تھا اس کے لیے ان کو سزائے موت دی جا چکی ہے پاکستان کی ایک اسپیشل کورٹ کی طرف سے، جس کی پاورز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے برابر ہوتی ہیں. اس کے اندر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان موجود تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ غداری کے مرتکب ہو چکے ہیں. لیکن ان کے بارے میں جب پیمرا سے یہ پوچھا گیا کہ یہ صاحب جو ہیں 2019 میں ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا تو اس کے خلاف ایک پابندی عائد کرنے کی بات کی گئی تھی، اور پیمرا نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہوگا. لیکن دوسری طرف ایک اور پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں پیمرا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیونکہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، ان کی جو تقریر ہے، جو ان کے کوریج ہے وہ ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائی جا سکتی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ بنیادی طور پر ڈبل سٹینڈرڈز صرف پیمرا کے نہیں ہیں، یہ چاہے آپ عدالتی نظام کے اندر دیکھ لیں. مثال کے طور پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ریمارکس دیتے ہیں تو وہ یہ یاد نہیں رہتا ان کو کہ ہم جنرل مشرف بھی اس ملک سے بھاگ چکے ہیں، ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ جہانگیر ترین بھی ملک سے بھاگ چکے ہیں. وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ملک کے نظام کی تصدیق کر رہا ہوگا وہ نواز شریف ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنا چاہیے. وہ لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ تقاریر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں اور عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں تو ان کو ضرور واپس آنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل مشرف بھی پاکستان کے نظام کا اچھا خاصا مذاق اڑاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے ڈانس بھی کرتے ہیں، وہ اپنی شادیوں میں بھی
جاتے ہیں شادیوں میں جا کر ناچتے گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں. ان کے اکثر جو ہے وہ تقاریر ہمیں ویڈیوز کے اوپر نظر آتی ہیں، ویڈیوز کے اندر ان کے انٹرویوز بھی ان کے نظر آتے ہیں. اور وہ انٹرویوز جب ٹی وی پر چلائے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تو صاحب جو ہے وہ ایک اسکانڈر ہیں، تو آپ نے ان کو کیسے چلا دیا؟ تو وہ پیمرا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ان کا آزادی اظہار رائے ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم جب ہوتا ہے دوسری طرف، یا ابھی آپ کے سامنے دوسرے جو واقعات آتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مزل کیا جاتا ہے جب فریڈم آف پریس کو، تو پیمرا جو پابندیاں لگا رہا ہے وہ ایک طرح سے بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ پیمرا کے اندر نہیں ہے، وہ یہ وہی ایک مسئلہ ہے کہ کون جو ہے وہ شودر ہے اور کون برہمن ہے. تو یہ جو شودر اور برہمن کا اور سویلین کا اور دوسری طرف جو مقتدر ادارے ہیں ان کی جو بات ہے، ساری کی ساری معاملہ وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. کیونکہ کوئی غدار جو ہے وہ بلا وجہ ہے اور کوئی غدار ہو کر بھی غدار نہیں ہے، آئین توڑنے کے باوجود بھی غدار نہیں ہے. تو یہ جب تک مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہوگی، تب تک پاکستان میں جمہوریت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. پاکستان میں جمہور کی آواز جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو پاکستان میں کمزور کرنے کے باوجود آپ اس ملک کو چلا سکیں گے، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا مزاج نہیں ہے جمہور کے خلاف جانا. پاکستان ہمیشہ اس کے خلاف ریزسٹ کرتا ہے. یہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیلف کریکشن کی طرف جائے گا. آپ اس کو جتنا مرضی مزل کرنے کی کوشش کریں. نیا دور کی طرف سے علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.